إلهي أنت يعاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں تعلیم القرآن کے اس کورس میں۔ سب سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، قرآن کا علم ہمیں کیوں حاصل کرنا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ ٹیکنیکل ڈیفینیشنز اینڈ آل ول ٹیک لیٹر آن، ابھی صرف جنرل بات ہم کرتے ہیں۔ قرآن کیا چیز ہے؟ کیا ہے قرآن؟ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجی گئی ہے۔ اب میرا سوال آپ سب سے یہ ہے کہ کیا قرآن کا علم حاصل کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پڑھنا، کیا یہ ضروری ہے؟ یہ آپ اپنے آپ سے پوچھئے، ٹھیک ہے؟ کیا واقعی قرآن کو سمجھنا یہ ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارے مسلمان گھروں میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، پڑھنا لکھنا سیکھتا ہے، تو قرآن کا ریسیٹیشن تو سکھا دیا جاتا ہے، ایک قاری صاحب رکھے جاتے ہیں، پھر بچے کو جو ہے الف با تا سا پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن وہ جو ہے پڑھنا سیکھتا ہے۔ اب لیکن کیا قرآن کو سمجھنا ضروری ہے؟ کیونکہ بہت کم ہی لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھنے کی اہمیت سمجھتے ہیں، یا پھر قرآن کو سمجھنا ضروری ہے اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ ہم جو بھی کرتے ہیں اس چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہاں کہ نہیں؟ جیسے اگر بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو کس مقصد سے بھیجتے ہیں؟ کہ وہ ریڈنگ اور رائٹنگ سیکھے، کچھ بیسک میتھمیٹیکل سکلز سیکھے، کچھ سائنٹیفک نالج ایکوائر کرے۔ اسی طرح اگر آپ کالج جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں؟ پوچھئے، کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا نا آپ کا کالج جانے کا، چاہے وہ جو ہے اچھی جاب ہو، یا اچھا سٹیٹس ہو، یا کچھ سیکھنے آپ جاتے ہوں، کچھ نہ کچھ مقصد سے آپ کالج جاتے ہوں گے نا، بغیر کوئی مقصد کے آپ جائیں گے؟ نہیں۔ اسی طرح ہر کام کا بھی اپنا ایک مقصد ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ گھر میں دیکھیں کہ کسی نے ایک 10 کلو کا جو ہے دیگ چڑھا دیا بریانی کا، فوری آپ پوچھیں گے کیوں بنایا، اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی یا تو کوئی مہمان آنے والے ہیں، یا تو پھر یہ بریانی کہیں جانے والی ہے، کوئی کھانے والا تو ہوگا نا، یعنی کوئی نہ کوئی مقصد سے کوئی کام ہوتا ہے۔ ہر چیز، کوئی بھی عمل جب ہوتا ہے یا کوئی بھی کام جب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے there is some purpose۔ کوئی بھی چیز ٹائم پاس کے لیے نہیں ہوتی، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کام کا مقصد کون بتائے گا؟ جیسے ابھی میں نے 10 کلو دیگ کی بریانی کی بات کی، تو وہ چیز کیوں بنی ہے، اس کا مقصد کون بتائے گا؟ نیچرلی کام کے کرنے والا بتائے گا، صحیح ہے نہیں؟ سملرلی ہمارا وجود میں آنا، ہمارا دنیا میں ہونا، ہماری پیدائش
کیا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ ہم بنائے گئے ہیں، ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہم پیدا ہوئے ہیں ایک مقصد کے ساتھ، اور ہمارے وجود میں آنے کا مقصد ہمیں کون بتائے گا؟ ہمیں پیدا کرنے والا بتائے گا۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اس قرآن کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہماری زندگی کا مقصد، ہماری پیدائش کا مقصد، ہمارے وجود کا مقصد پتہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا ہے۔ یہ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے سے، سمجھنے سے اور اس کے علم حاصل کرنے سے ہمیں پتہ چلے گا۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں میں نے پیدا کیا انسان کو اور جن کو مگر میری عبادت کے لیے۔ یعنی اس آیت میں کلیئرلی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہمارے پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور عبادت کا مطلب ایک جنرل سینس میں یہ لیا گیا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دس از واٹ از عبادت۔ لیکن عبادت بہت واسٹ میننگ ہے اس کا۔ ہر ایکشن جو اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنے کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ ہمارا ہر بول، ہمارا کہنا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، اگر ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرتے ہیں تو وہ عبادت ہوگی۔ ان فیکٹ عبادت کس سے ہے؟ عبد سے ہے۔ اس کا روٹ ہے عین، با اور دال، جس سے عبد ہے۔ عبد کا مطلب کیا ہے؟ سلیو۔ when we say we are slaves of Allah, what do you mean by that? سلیو کا مطلب کیا ہے؟ بندے کا مطلب کیا ہے؟ سلیو جو غلام ہوتا ہے، کیا وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہے؟ نہیں، وہ اپنے آقا کی مرضی سے کام کرتا ہے۔ تو ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، عبداللہ ہے۔ ہمیں اللہ کی مرضی سے ہر کام کرنا ہے۔ اور اللہ کی مرضی کیا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ وہ قرآن پڑھنے سے، قرآن کے سمجھنے سے ہمیں پتہ چلے گی۔ اور قرآن میں بہت ساری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے طور پہ پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ جانے کہ ہم میں سے احسن عمل کون کرنے والا ہے۔ تو ہمارے اعمال، ہمارے ایکشنز اللہ تعالیٰ کو پلیز کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ ہمارا ٹیسٹ ہے۔ اس ٹیسٹ کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں دین الگ، دنیا الگ، لیکن دین کیا ہے؟ لیونگ دنیا اکارڈنگ ٹو دا حکم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیونگ دنیا اکارڈنگ ٹو دا پرنسپلز آف دین، لیونگ دنیا اکارڈنگ ٹو دا پرنسپلز آف سنہ، لیونگ دنیا اکارڈنگ ٹو دا گائیڈنس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ از واٹ از دین۔ دین الگ اور دنیا الگ نہیں ہے۔ دنیا کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا دین ہے۔ اچھا، کیا ہوگا اگر یہ کتاب ہم نہیں پڑھیں گے تو؟ یعنی قرآن کا علم اگر ہم نہیں حاصل کریں گے تو کیا ہوگا؟ اچھا، پہلے یہ سوچئے کہ دنیا کا علوم حاصل کرنے کے لیے ہم نے کتنے سال لگائے۔ جیسے بچہ 4 سال کا ہو جاتا ہے، اس کو اسکول میں ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ پوری اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے اٹس اباؤٹ 10 + 2 12 years of schooling, then +2 intermediate, then again 3 years of bachelor's degree. تو کتنا ٹائم لگتا ہے آپ دیکھیے، 17 years۔ دنیا کا بیسک علم حاصل کرنے کے لیے ہم 17 سال لگاتے ہیں، لیکن قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم نے کتنا ٹائم لگایا؟ سوچ کر دیکھیے۔ اچھا، اگر یہ دنیا کا علم نہیں حاصل کریں گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ انسان جاہل مر جائے گا۔ لیکن اگر ہم قرآن کا علم نہیں حاصل کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟
ہمیں اپنے دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں پتہ چلے گا. ہم کیوں بنائے گئے ہیں، کیوں دنیا میں بھیجے گئے ہیں، وہ پرپس ہی ہمیں نہیں پتہ چلے گا. اور بنا اپنے ایگزسٹنس کا پرپس معلوم کیے ہم دنیا میں آ بھی جائیں گے، پھر جو ہے دنیا میں زندگی گزار بھی لیں گے اور مر بھی جائیں گے. اینڈ صرف اتنا نہیں ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم عمل کر کر اللہ کی رضا حاصل کریں گے اور اس کے بعد جنت حاصل کریں گے. لیکن اگر ہم اس قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں اور اپنے دنیا میں آنے کا مقصد نہیں پتہ کرتے ہیں تو پھر فائنلی کیا ہوگا؟ جہنم میں ہم چلے جائیں گے اور پھر وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. دنیا کا علم نہیں حاصل کریں گے تو صرف جاہل مر جائیں گے، لیکن قرآن کا علم نہیں حاصل کریں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے. قرآن اللہ کا پیغام ہے انسان کے لیے، کیا کہ دیکھنا ہے کہ ہمیں دنیا کے معاملے کیسے کرنا ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے آپ قرآن پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ ہر ایک ایریا کور کیا گیا ہے کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں کیسے زندگی گزارنا ہے، معاملات کیا کرنا ہے، آپ کو خرید و فروخت کیسے کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، والدین کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، کھانے پینے میں کیا معاملہ کرنا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں کیا معاملہ کرنا ہے، کس وقت کیا معاملہ، ایوری تھنگ از کورڈ ان قرآن. جب آپ اس کو پڑھیں گے ہی نہیں تو دنیا میں کیا زندگی گزاریں گے اور ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق رہے گا؟ کیونکہ یہ طریقے اور یہ چیزیں ہمیں انسانی سطح پر لاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں قرآن اگر ہم پڑھنا سیکھ لیے، ایک قاری صاحب کو رکھ لیا، قرآن پڑھنا سیکھ لیے، ایک دفعہ قرآن ختم کر لیا، اس کے بعد جو ہے آپ وہ کوئی کیا کہتے ہیں ایک گرانڈ سا سیلیبریشن کر لیا قرآن ختم کر کے تو ہو گئی بات. لیکن قیامت کے دن کیا اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو بھائی کون کون قرآن پڑھے وہ الگ ہو جاؤ اور کون کون پڑھے ان دا سینس ریسائٹ کیے؟ نہیں، قیامت کے دن ہمارا عمل پوچھا جائے گا. ہمارا جو سپریشن ہوگا گڈ اینڈ بیڈ پیپل کا اللہ تعالیٰ کے نظر میں، یا پھر صالح اور فاجر لوگوں کا، وہ اعمال کے بیس پر ہوگا. اور ہو ول شو از کہ کیسے عمل کرنا ہے، کیا صحیح عمل ہے. اٹ از اونلی اللہ سبحانہ تعالیٰ who will show us کہ کیا کرنا ہے اور کون سا عمل صحیح ہے. اور وہ ہمیں صرف اور صرف قرآن کو سمجھنے سے ملے گا. قرآن کو پڑھنا از ناٹ انف، قرآن کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کو کچھ انسٹرکشنز ملتے ہیں سپوز اسکول سے یا آپ کے آفس سے یا آپ کی یونیورسٹی سے، تو کیا وہ انسٹرکشنز کو آپ بنا سمجھے صرف پڑھ لیں گے؟ سپوز یو گو ٹو اے فرینچ یونیورسٹی اینڈ اسٹڈی دیر، ٹھیک ہے، آپ کو کچھ گائیڈ لائنس ملے ہیں اور انسٹرکشنز ملے ہیں فرینچ میں جو آپ کو نہیں آتی ہے، which is related to your exam which you are going to appear next week or next month. What will you do? You will try to go to the translator. You'll try to understand what is the message and what are the instructions, because they are directly related to the exam which you are appearing. Yes or no? Similarly, ہماری زندگی دنیا میں ایک ٹیسٹ ہے. ہمارا ایویلیویشن ہو رہا ہے یا ہوگا. اس کی انسٹرکشنز، یہ ایگزامینیشن کی انسٹرکشنز اینڈ گائیڈ لائنز ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ہمیں بھیجی ہے. ہمیں عربی نہیں آتی ہے، عربی سیکھنا ہے، یا پھر اس کا ٹرانسلیشن ہمیں دیکھنا ہے، اس کا ایکسپلینیشن دیکھنا ہے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے، کیا ہمیں جو ہے کرنا ہے. اس لیے قرآن کو سمجھنا بہت بہت ضروری ہے. پھر دنیا میں وی آر سو مچ کنفیوزڈ، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، یعنی دین کے معاملے میں آئی ایم اسپیکنگ اباؤٹ. کچھ لوگ کہتے ہیں
چھوڑو بھائی کنفیوژن میں پڑو ہی مت، جو اپنا دل کرا وہ کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو بھائی کنفیوژن میں پڑو ہی مت، جو آسان لگے وہ کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑو بھائی کنفیوژن میں مت پڑو، جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے وہ کرو۔ یہ کنفیوژن آیا کہاں سے؟ یہ کنفیوژن اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے قرآن سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے سب کی بات سنی لیکن اللہ کی بات ہی نہیں سنی اور نہ سمجھی۔ We are so confused because we don't know what is the truth. We don't know what is حق۔ اس کنفیوژن سے باہر نکلنے کے لیے اور حق کو سمجھنے کے لیے اس قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو ایک پہاڑ پر، البتہ تم دیکھتے وہ دب گیا ہوتا اور پھٹ گیا ہوتا اللہ کے ڈر سے۔ ہم قرآن اتنی بار پڑھتے ہیں، بچپن سے پڑھے ہیں نا، کیا کبھی ہمارا دل دبا اور پھٹا اللہ کے خوف سے؟ کبھی نہیں۔ کیوں یہ اثر ہمارے اوپر قرآن کا نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم قرآن کو کبھی سمجھ کر ہی نہیں پڑھے۔ تو آئیے میں آپ کو انوائٹ کرتی ہوں قرآن سمجھنے کے لیے۔ لیٹس برنگ اے چینج ان آور لائفز۔ لیٹس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وائی وی were created. Let's try to understand the purpose of our creation. Let's try to understand کیوں ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارے زندگی کا مقصد ہم سمجھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا وہ ہم سمجھے اور پکے ایمان والے بنے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ بے شک مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ڈر اٹھتے ہیں ان کے دل، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر اللہ کی آیات تو بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان۔ تو آئی انوائٹ یو کہ ہم اپنا ایمان بڑھائیں اللہ کے اس ذکر سے، اور آئے ہم پکے ایمان والے بنیں۔ اس کورس کا آؤٹ لائن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وی ہیو 2 parts ہیئر۔ ہم تفسیر قرآن کی کریں گے جو لیکچرز کے اوپر بیسڈ ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کورس میں آپ کو لفظی ترجمہ بھی سیکھنا ہے اور میمورائز کرنا ہے۔ بلیو می، جب آپ لفظی ترجمہ سیکھ جائیں گے تو مجھے بہت دعا دیں گے۔ جب بھی کہیں قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، یو ڈونٹ نیڈ اینی ٹرانسلیشن، یو ول ناٹ ڈپینڈ آن اینی ٹرانسلیشن۔ اور لفظی ترجمہ سیکھنا بہت آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ آپ کو جو ہے بہت مشکل ورڈ سیکھنا ہے یا میمورائز کرنا ہے۔ قرآن میں کئی ورڈز بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ بہت کلوزلی آپ ورڈ کو آبزرو کریے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا عبادت عبد سے ہے، عین با اور دال، آپ اس کو دیکھ کر آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، ارے عین با اور دال اس ورڈ میں ہے، تو پھر یہ جو ہے عبادت سے ریلیٹڈ یا بندے سے ریلیٹڈ یا بندگی سے ریلیٹڈ کوئی ورڈ ہوگا۔ جیسے جیسے آپ ورڈز کے فارمز دیکھتے جائیں گے تو آپ سمجھتے جائیں گے کہ یہ جو ہے ناؤن ہے یا یہ ورب ہے یا پریزنٹ ٹینس میں ہے یا پاسٹ ٹینس میں ہے۔ 8 سیریز آف لیکچرز چھوٹے سے 4-5 منٹ کے ہیں جو میں نے یہاں جو آپ کو اس کورس میں ملیں گے، جس سے آپ ورڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنا سیکھیں گے۔ اگر آپ مزید حریص ہے تو پھر عربک گرامر کا کورس بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو لفظی ترجمہ سیکھنے میں بہت زیادہ ہیلپ کریں گے۔ ویسے وداؤٹ عربک گرامر سیکھے بھی آپ لفظی ترجمے کو میمورائز کر سکتے ہیں اور لفظی ترجمہ سیکھ سکتے ہیں۔
اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ ضرور مجھ سے پوچھیں. کوئی چیز آپ لوگ کو سمجھ نہیں آ رہی ہو تو ضرور آپ مجھ سے پوچھیں. آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں darulарqam@livequraneverymoment.org پر, اور ہماری ویب سائٹ ہے www.livequraneverymoment.org. اور اس کورس کا آؤٹ لائن اس طرح ہے کہ اس کورس میں یہ ڈپلومہ کورس ہے, ڈپلومہ ان تعلیم القرآن, اور ڈپلومہ آپ کا کمپلیٹ ہوگا جب آپ پورے 30 پارے کمپلیٹ کر لیں گے. اور پورے 30 پارے کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو ہر پارے یعنی ہر جز کے 4 ٹیسٹ ہوں گے. ٹیسٹ اے, ٹیسٹ بی, ٹیسٹ سی اور ٹیسٹ ڈی. ٹیسٹ اے اور بی پہلے ہاف پارے کے ہوں گے, ٹیسٹ سی اور ڈی یہ سیکنڈ ہاف کے ہوں گے. ٹھیک ہے. ٹیسٹ اے ترجمے سے ریلیٹڈ ہوگا, ٹیسٹ بی تفسیر سے ریلیٹڈ ہوگا. دس از اباؤٹ ہاف پارا. ٹیسٹ سی ترجمے سے ریلیٹڈ ہوگا اور ٹیسٹ ڈی تفسیر سے ریلیٹڈ ہوگا. ٹیسٹ اے جب آپ لفظی ترجمہ پورا اچھے سے میمورائز کر لیں اور لرن کر لیں, آدھے پارے کا فرسٹ ہاف کا ٹیسٹ اے دیں. پھر جب آپ تفسیر پوری اچھی طریقے سے سمجھ لیں اور آپ ٹیسٹ کے لیے ریڈی ہوں گے تو ٹیسٹ بی دیجیے. اسی طرح ٹیسٹ سی نیکسٹ ہاف کا, اور ٹیسٹ ڈی جو ہے نیکسٹ ہاف آف تفسیر. رجسٹریشن ڈیٹیلز کے لیے آپ اپنے گروپ انچارج یا گروپ ایڈمن سے کانٹیکٹ کریں. آپ اگر ٹیسٹ نہیں دینا چاہتے ہیں تو ایز اے لسنر بھی سن سکتے ہیں. سرٹیفیکیشن آپ کی ایوری 5 پاروں کی ہوگی, یعنی آپ 5 پاروں کی ٹرانسلیشن اور 5 پاروں کی تفسیر کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو 5 پارے کمپلیٹ کرنے کا ایک سرٹیفکیٹ ملے گا. اسی طرح 5 to 10 کے بعد ایک, 10 to 15, then 15 to 20, then 20 to 25 and 25 to 30 کے ایک ایک آپ کو سرٹیفکیٹس الگ الگ ملیں گے. اور جب آپ پورا کورس کمپلیٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ڈپلومہ ان تعلیم القرآن ہماری اکیڈمی سے ملے گا. میں امید کرتی ہوں کہ یہ سفر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے بہت آسان بنائے, اور اس علم کے حصول کا یہ جو سفر ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.